الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا أعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی احساس صداقت رکھتا ہوں عین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت شجاعت علی رکھتا ہوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے محبت رکھتا ہوں یا الہی جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یہ دل کی دعا منظور کر کے ہم سب کو غلام محمد کر دے صلی اللہ علیہ وسلم بالغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد و صلات کے بعد دوران خطبہ 28واں پارہ سورہ جمعہ سے آیا مقدسہ مشرفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ
وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ کہ حضور یہ دعا ہے اس پر مجھے حق کہنے پھر سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اتنی منزہ، پاک اور لطیف ذات ہے، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے، لوگ بندے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھنے والا ہے وہ لوگوں کی غیبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ لوگ میری غیبت بڑی کرتے ہیں، وہ حضور کی ذات پر درود شریف پڑھے لوگ بھول جائیں گے، اس کی غیبتیں نہیں ہوں گی، اس کی عزت اور تکریم ہی ہوگی۔ پھر فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوگی۔ یعنی درود شریف سے یہ بھی شرف مل جاتا ہے کہ حضور کرم فرما دیتے ہیں، حضور اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ مزید فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے والا ہے وہ جب بھی دعا مانگے گا اللہ رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس کی دعائیں بھی کیا ہوگی؟ مقبول ہوں گی، دعائیں اس کی رد نہیں ہوں گی۔ ایک اور بڑی لطیف بات سنیں، درود شریف پاک پڑھنے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے اسے شرف کیا ملے گا؟ جنت میں اس کا کندھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے مس ہو جائے گا۔ یہ بڑا انعام ہے۔ جنت کے دروازے سے جب گزرے گا نا تو درود شریف پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک سے اس کا کندھا مس ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب نبی کی ذات پر ہمیں کثرت سے، محبت سے، شوق سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اس جمعۃ المبارک کو میں نے جو آیا مقدسہ پڑھی، جمعۃ المبارک کے فضائل و کمالات میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ معزز سامعین گرامی قدر، جمعہ باقی دنوں سے فضیلت والا دن ہے۔ جمعہ ایسا دن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے جسم کو تیار کر کے روح پھونکی گئی، تو لہٰذا یہ عید کا دن ہے۔ حدیث پاک میں اس کو کیا فرمایا گیا؟ یہ کیا ہے؟ عید کا دن۔ یعنی مسلمان کے لیے مہینے میں 4 عیدیں، کبھی 5 عیدیں آتی ہیں، اور یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس دن کی نسبت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے کہ جب آپ کے جسم میں روح مبارک پھونکی گئی تو وہ جمعے کا دن تھا، اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ یعنی اس دن کی ساری برکتیں جو ہے وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے۔ پھر حضور نے کرم یہ فرمایا یہ عید کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ عید کا۔ پیر کا دن بھی بڑی فضیلت والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک پیر کے دن ہوئی، آپ کا وصال مبارک بھی پیر کے دن ہوا، تو پیر کو بھی بڑا شرف حاصل ہے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو سوموار کے دن، پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرضی پیش کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمعے کو پیر کو روزہ رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، تو اس دن کو بھی بڑا شرف حاصل ہے۔ پھر محدثین نے مزید بات فرمایا جہاں جمعے کو بڑی فضیلت حاصل ہے، پیر کو اس سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ وہ ایسا دن ہے جس دن
نبوت کا آغاز ہوا. آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ان کی جسم مبارک کی تیاری ہوئی, روح پھونکی گئی, جمعے کا دن تھا تو نبوت کا آغاز ہوا. فرمایا نبوت کا جو اختتام ہوا وہ پیر کے دن ہوا, وہ حضور کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لیے حضور زیادہ شانوں والے ہیں, رحمت للعالمین ہے, خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے ہیں, اور اس حوالے سے اس دن کی نسبت حضور سے ہے تو اس دن کو بھی بہت زیادہ شرف اور فضیلت حاصل ہے. جمعے کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور پیر کے دن کی بھی بڑی برکتیں ہیں, اور جمعے کو تو بالخصوص یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, وہاں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تیار فرمائی. کون سی مسجد؟ مسجد قباء. جو گئے ہوئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے, وہاں نوافل بھی پڑھتے ہیں, بلکہ صحابہ کرام نے عرضی پیش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ وہاں رہ گئے ہیں وہ روز خانہ کعبے کی زیارت کرتے ہیں, وہ عمرے کرتے ہیں, وہ طواف کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے اللہ اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ہی میں ایک بستی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رات کو آرام فرما رہے تھے, اور کرم یہ ہوا کہ اس رات اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سورہ جمعہ کا نزول فرمایا, اور یہ ہجرت کے حوالے سے دوسرا سال ہے. دوسرے سال کو بھی بڑی فوقیت حاصل ہے, درجہ حاصل ہے کہ جمعہ جو ہے یہ نماز بھی ملی, حالانکہ 5 نمازیں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی, لیکن مدینہ طیبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مدینہ طیبہ میں جمعہ کی نماز فرض ہوئی, پوری سورت اتری اور نماز جمعہ کا حکم ہوا. جہاں نماز جمعہ 2 ہجری کو فرض ہوا, وہاں رمضان کے روزے بھی 2 ہجری کو فرض ہوئے, جہاد بھی 2 ہجری کو فرض ہوا, اور 2 ہجری کو قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تبدیل ہوا. جو کام 13 سال کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ میں ہے, مکی زندگی مبارک ہے, وہاں اتنے عام امور اتنے کام نہیں ہوئے جتنے کام 2 سال میں مدینہ طیبہ میں ہو گئے. اور پھر صحابہ کرام پر بھی قربان گئے, کسی معاملے میں کوئی آر یا بوجھ نہیں محسوس کیا. عبادات بڑھ رہی ہے, کام بڑھ رہا ہے, نہ کوئی عبادت کرنے میں کمی بیشی آئی. پھر ساتھ ہی جہاد کا حکم آ گیا, نہ جہاد کرنے سے کوئی کمی بیشی آئی, بلکہ وہ ہر کام جو بھی نازل ہوتا سر خم کر لیتے اور اس کام کو کرنا شروع کر دیتے. کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. عبادت کے معاملات ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو رہے ہیں, جہاد کی بات آ گئی ہے تو وہ بھی میدان جہاد میں اترے ہوئے. تو یہ جمعہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں اس کی عبادت اور عید کا دن جو ہے وہ قرار دیا. اور آپ دیکھیں اس سے پہلے کتنی امتیں گزری. اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت کے لیے جمعے کا دن کسی اور کو نہیں عطا کیا. ہم اگر یہودیوں کو دیکھیں تو ان کے لیے ہفتے کا دن ہے, عیسائیوں کو دیکھیں تو عبادت کے لیے اتوار کا دن ہے. یعنی اس کو اس انداز سے بھی دیکھا جائے تو بڑی ایک لطیف بات ہے, کریم بات ہے, پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک عبادت کے لیے جمعے کا دن کسی اور کو نہیں عطا کیا تو اپنے محبوب نبی کو اور ان کی امت کو عطا کیا. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, انعام کی بات ہے. اور پھر دیکھیں قرآن پاک کی آیا مقدسہ جو ہمیں سبق دیتی ہے, ہمیں جو طریقہ بتاتی ہے وہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے. یہاں بھی دیکھیں جس بات پر اللہ کو پیار آتا ہے نا ایمان کی بات کرتا ہے. اگر حضور کی ذات پر درود بھیجتے ہیں تو تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. جب جمعے کی بات آئی تب بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا.
پتہ چلا اللہ کو جس جس عبادت میں پیار آتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے. کن کو مخاطب کرتا ہے؟ ایمان والوں کو. کرما والی سرکار آپ نے نام سنا ہوا ہے، وہاں سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آمنو کی نا تشریح بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں آمنو اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ کی ذات کو ماننا، میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا. پھر کہتے ہیں نون سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں نون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا. پھر آگے واؤ آ گئی ہے، وہ فرماتے ہیں واؤ سے مانا کیا؟ تو ایمان ہے نا، ایمان کی تشریح کر رہے ہیں. فرماتے ہیں واؤ سے مانا یہ ہے حضور کی امت میں جو ولی کاملین ہے ان کو ماننا. یعنی ایمان کی تشریح کیا ہوئی؟ اللہ کو بھی ماننے والا، اللہ کے رسول کو بھی ماننے والا، حضور کو نور بھی ماننے والا، حضور کی امت کے ولیوں کو بھی ماننے والے کو ایمان کہتے ہیں. جو ان کو ماننے والا ہے وہ کیا ہے؟ ایماندار ہے، اس کے پاس ایمان ہے. تو معزز سامعین، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں ندا دی جائے، آواز دی جائے، پکارا دیا جائے نماز جمعہ کے لیے. کس کے لیے؟ نماز جمعہ کے لیے. جب تمہیں پکارا دیا جائے، ندا دی جائے، اعلان کیا جائے، جو اذان ہوتی ہے، ہمارے پتہ 2 اذانیں ہوتی ہیں. پہلی اذان ہوتی ہے اذان تو ہو جاؤ، اب دوسری اذان کے بعد گرفت ہے. کوئی بندہ نہیں آیا تو آیت کی نص سے اگر جو بات ثابت ہوتی ہے ہم غور کریں تو جو بندہ ہے وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بات جو فرمائی گئی کہ تم نے جمعے والے دن کیا کرنا ہے، جب ندا دی جائے تو تم نے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آ جانا ہے. یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں 2 باتوں پر اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. ایک بندہ جو صفا مروہ میں دوڑ رہا ہوتا ہے، جو جمعے کے لیے جلدی جلدی آ رہا ہوتا ہے، اللہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے. ان دونوں پر اللہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. نمازیں جو ہے 5 ہے، نمازوں کے لیے حکم ہے نماز قائم کرو، آؤ پڑھو. لیکن جب جمعے کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کر جمعہ پڑھنے آؤ. کیسے آؤ؟ دوڑتے ہوئے، تیزی میں. مطلب مانا کیا ہے؟ اپنے کاروبار روک دو، اپنے کام کاج روک دو اور جمعے کے لیے چل پڑو. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو پہلی امتوں کو پورا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے. آپ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، بس آپ نے فلاں دن عبادت کرنی ہے. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی لحن داودی، بہت خوبصورت آواز تھی، پیاری آواز میں آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے. پھر آپ کا یہ معجزہ تھا، آپ کے ہاتھ میں لو آتا، ہاتھ پھیرتے تو وہ نرم ہو جاتا. کوئی بٹھی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ چاہتے ہیں لوہے کو جیسے پتلا موٹا کرنا ہے لوہا اسی طریقے سے ہو جاتا. یہ آپ کا معجزہ ہے. اب دیکھیں، آپ ایک بستی میں گئے جو وہاں یہودی بس رہے تھے، دریا کے کنارے بستی ہے، قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے. وہ کرتے کیا ہے؟ ہفتے والے دن دریا میں مچھلیاں آ جاتی ہیں بہت زیادہ، انہوں نے گڑھے کھود لیے اور نالیاں بنا لی مشورہ کر کے. ہفتے کو چلو ہم عبادت جو ہے وہ کریں گے، جو مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، شکار نہیں کریں گے، لیکن چلو یہ گڑھے کھود لیتے ہیں، صبح نالیوں کے منہ کھود لیں گے، جب پانی آئے گا مچھلیاں بھی آئیں گی، شام کو ہم جو ہے وہ ڈھکن بند کر لیں گے، جو مچھلیاں ہوگی اتوار کو پکڑ لیں گے. آپ نے جب دیکھا تو آپ نے منع فرمایا یہ کام نہیں کرنا، یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، ہم شریعت سے مذاق کر رہے ہیں. اسی بات کو ہم نے اپنے اندر گریبان میں جان کے دیکھنا ہے. جہاں ہم کام کاج کر رہے ہیں، کاروبار ہے، ہو سکتا ہے جو ہی اذان کا ٹائم ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو، آپ زیادہ آ جائے اور میں نہیں اب بند کرنی ہے. میں کہا بہت جلدی، نہ کہ نہیں جی بند کرنی ہے، اب نہیں کاروبار چلانا، اس لیے اللہ کا حکم آ گیا ہے. پھر دیکھیں پر روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب وہ روزی دینے والا اللہ خود فرماتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، تم نے وزر البیع، خرید و فروخت سب چھوڑ دینی ہے، ترک کر دینی ہے. جب سارے معاملات ترک کرنے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے ہمیں. تو انہوں نے بھی یہاں جو ہے آگے سے مسئلہ بتانے لگ گئے اللہ کے نبی کو. وہ جی کون سا ہم کرتے ہیں، ہفتے کو تو ہم کرتے ہی نہیں،
آپ کے دن چلنے عبادت کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہم کرتے ہیں، بعد میں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نبی کو تعویل دے رہے، پتہ چلا جب اللہ کے نبی سے تعویلیں کرے اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، آپ نے تو کام اپنا پورا کر دیا، آپ تشریف لے جائے، اب وہ جانے تو میں جانوں۔ قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے، قرآن اعلان کرتا کونوا قردۃ خاسئین، ان سب کو اللہ نے بندر بنا دیا، ان ساروں کو کیا کیا اللہ نے بندر بنا دیا۔ پھر محدثین فرماتے ہیں میں صرف اتنے نہیں، 3 طبقے ہو گئے۔ ایک ایسا طبقہ تھا جو ان کو بار بار روکتا ہے ایسا نہ کرو اللہ کا عذاب آ جائے گا، عبادت رضا کی طرف چلو، یہ کام صحیح نہیں ہے، منع کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کون سا ہم کر رہے ہیں، کرنے دو، وہ جانے تو اللہ جانے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اب وہ جو تیسرا گروہ تھا جو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کون سا ہم کر رہے ہیں، ان ساروں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، وہ نہیں نماز پڑھنا رہا، میں تو پڑھتا ہوں، وہ نہیں دکان بند کر رہا، کہیں یہ ہم سب کا فرض ہے۔ اگر ہم چپ اور خاموش رہیں گے تو ہم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ جو آپ کا دوست ہے، پیارا ہے، ان کو کہیں، بات کریں کہ حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ بند کرے، آپ بچ جائیں گے۔ اور پھر دیکھیں، میں تو کہتا ہوں ان کی تو شکلیں بدل گئی، عذاب آ گئے، تو کیا ہمارے اندر کمیاں نہیں ہیں؟ کتنی کمیاں، اس کے باوجود ہم حضور کی امت ہے، بچ گئے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ڈرا ہے کہ میں تم پر عذاب نازل کروں۔ عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کی شانوں کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ اور محدثین فرماتے ہیں جو بندہ ڈھیٹ ہو کے کرتا ہی رہے، پھر خطرہ ہے کہ میدان محشر پہ شکلیں نہ بدل جائے۔ تو اس لیے یہ کچھ معاملات ہیں جو بڑے سخت ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، بھاگ کے اللہ کے گھر میں پہنچنا ہے۔ اور میں ابھی عرض کر چکا ہوں 2 دوڑے اللہ کو بڑی پسند ہے، جو جمعے کے لیے تیزی کر کے آتا ہے، پھر آپ اس کو مزید چیک کریں، جہاں عبادت ریاضت کرنے کا حکم ہے وہاں یہ بھی تو حکم ہے جمعے کی تیاری کریں۔ حکم ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جمعے والے دن آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ سے اس کا نور اور برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ سورہ دخان کی آپ تلاوت کریں، سورہ کہف کی آپ تلاوت کریں۔ جو بندہ سورہ دخان پڑھتا ہے اس کو قیامت کی جو ہولناکی ہے ان سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اگر اس کی زندگی میں یہ دجال کا فتنہ آیا تو اللہ اس سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا۔ پھر حکم ہے آپ نہائے، کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائے، اور جو ہے سرمے لگائے، تیل لگائے۔ پتہ چلا یہ ساری تیاریاں ہیں، جب صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں بھی تب ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے جو ایام ہے وہ چھٹی کے دن منائے، تو کیا ہمارے لیے جو عید کا دن جو جمعے کا یہ چھٹی کا دن نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے چھٹی کا دن ہونا چاہیے، تاکہ ہم خوب تیاری کر کے، اہتمام کر کے، تکلف تردد کر کے اس جمعے کی تیاری کے لیے ہے، تاکہ اس کی بارگاہ سے جتنی رحمت ہے ان ساری رحمتوں کے ہم مستحق ہو سکیں۔ تو معزز سامعین، جو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وہ سارا کاروبار چھوڑ دینا، آپ نے چھوڑ کر آپ نے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کے آنا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر اس بات کو تم جان جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اس بات کو ہم سمجھیں تو وہ ظاہری گاہ کا آیا ہوا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے؟ اس کو وہیں چھوڑ دے، اسے نماز کی دعوت دے، جمعے کے لیے تیزی سے چل کے آئے، اس کی برکات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ ہماری روزیوں میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور دعا جو عرض کیا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔